علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا ہمارے نئے چینل ندوی ٹائمز میں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً یوں سمجھے کہ 20 دن سے ہم نے اس نئے چینل پر کام کرنا شروع کیا ہے۔ پرانے چینل کو یوٹیوب نے ہمارے بین کیا ہے، لیکن بہت جلد انشاءاللہ وہ بھی کھل جائے گا۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر دن کی صحیح اور سچی خبریں بے باک انداز میں سننے اور دیکھنے کو ملے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر، جی ہاں، آیت اللہ خامنئی، ایران کے مرحوم رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی آخری رسومات کا آج سے سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وہاں ایران میں آیت اللہ خامنئی کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہے۔ عالمی وفود یعنی انٹرنیشنل لیول پر تمام ملکوں سے ذمہ داروں نے ایران پہنچ کر باقاعدہ شردھانجلی تعزیت پیش کی۔ ہمارے پیارے ملک ہندوستان سے بھی باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد وہاں پر پہنچا، جس میں ایک پنڈت جی بھی نظر آ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے آخری رسومات میں لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے اور عوام سے اسلامی جمہوریہ کے حق میں متحد ہونے کی اپیل کی گئی ہے۔ نئی قیادت نے مزاحمت کی پالیسی جاری رکھنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ دارالحکومت تہران میں جگہ جگہ نصب بینروں کے ذریعے عوام سے اسلامی جمہوریہ کی حمایت میں متحد ہونے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے، جبکہ حکومت کو توقع ہے کہ لاکھوں افراد جنازے اور تعزیتی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ آخری رسومات کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہوا تو جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے تابوت پر، یعنی جس میں ان کی باڈی رکھی ہوئی ہے، اس تابوت پر سرخ پرچم بھی ڈالا گیا ہے، جس پر سفید خطاطی میں یا حسین درج ہے۔ یہ پرچم عراق کے شہر کربلا میں واقع روضہ امام حسین پر لہراتا رہا ہے اور شیعہ روایت میں ناحق بہائے گئے خون اور انتقام مظلوم کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور جو لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو بینرز راستوں پر، سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں، ان بینروں پر عربی، فارسی اور انگریزی زبان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ نعرہ وہاں پر بینروں پر لکھا ہے، جبکہ شہر کے انقلاب اسکوائر جو وہاں پر ایک چوراہا ہے، وہاں خامنئی کی بندھی ہوئی مٹھی کا ایک بڑا مجسمہ بھی نصب کیا گیا ہے، جس کے پس منظر میں بیلسٹک میزائلوں کی تصاویر نمایاں کی گئی ہے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، گوہاٹی یعنی آسام، خبر آ رہی ہے کہ گوہاٹی ہائی کورٹ نے ایک مسلم شخص جس کا نام امین الحق ہے، امین الحق کو گوہاٹی ہائی کورٹ نے غیر ملکی قرار دینے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ 15 دستاویز اس کے پاس میں موجود ہے کہ وہ انڈیا کا ہے، لیکن 15 دستاویز بھی اس کی شہریت ثابت نہ کر سکے کہ وہ انڈین ہے۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے، یا اتراکھنڈ میں بھی نفرتوں کا بازار کافی گرم ہے اور یوں سمجھیے کہ بھگوائیوں نے پورے ماحول میں نفرتوں کا زہر گھول دیا ہے۔ اتراکھنڈ سے خبر آ رہی ہے کہ اتراکھنڈ میں عربی تعلیم پر، عربک ایجوکیشن پر ہندوتوا تنظیموں نے ہنگامہ کیا اور غیر قانونی مدرسے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ مدرسہ غیر قانونی ہے، اس سے بند کیا جائے، ایسا ڈیمانڈ بھی ہندو تنظیموں نے کیا ہے۔ اتراکھنڈ کے ضلع چمولی میں دائیں بازوں کی تنظیمیں یعنی بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد، یہ بہت شریف لوگ ہیں، بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد، یہ آزادی کی جنگ میں انگریزوں کو بھگانے میں سب سے آگے تھے۔ جی ہاں، ایک دم وفادار ہے، دیش بھکت لوگ ہیں یہ۔ تو انہوں نے بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد نے کہا کہ کارکنوں نے ایسے گھر میں پہنچ کر ہنگامہ کیا جہاں چند بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے عربی پڑھائی جا رہی تھی۔ تنظیموں نے الزام لگایا کہ وہاں غیر قانونی
طور پر مدرسہ چلایا جا رہا ہے، اس مدرسے کو بند کیا جائے۔ یعنی آپ گھر میں بھی اپنے 10-20 بچوں کو 50-100 بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتے، یعنی ٹیوشن بھی آپ پڑھا نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، انگلش، میتھمیٹک یہ ساری ٹیوشن گھروں میں چلتے ہیں جی، وہ غیر قانونی نہیں ہیں، مگر اگر کوئی گھر میں قرآن پڑھائے تو جناب پھر یہ غیر قانونی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی چونکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اس وقت کی موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے کہ جو ان کے خلاف بولے وہ غدار، اس پر کارروائی کی جائے۔ جی ہاں، وہ یوں سمجھے کہ آتنکی۔ اب خبر آ رہی ہے کہ بمبئی ہائی کورٹ نے کھل کر یہ کہا کہ حکومت کے ورودھ، حکومت کے خلاف اگر کوئی شہری احتجاج کرتا ہے تو یہ اس کا آئینی یعنی سنویدھانک حق ہے۔ صرف احتجاج کرنے پر، مظاہرے کرنے پر اسے شہر بدر نہیں کیا جا سکتا۔ بمبئی ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ ایکچوئل میں ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شہری اپنے شہر میں زبردست انداز میں حکومت کے خلاف احتجاج آندولن کر رہا ہے تو حکومت کے دباؤ اور پریشر میں اس کو تڑی پار کا آرڈر نکالا جاتا ہے، لیکن بمبئی ہائی کورٹ نے کہا کہ حکومت کے خلاف احتجاج کرنا ہر شہری کا سنویدھانک حق ہے۔ صرف احتجاج، مظاہرے، آندولن کرنے پر اسے تڑی پار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعہ ہے ایس ڈی پی آئی کے سیکریٹری سعید احمد عبدالواحد چودھری کا کہ ان کے خلاف جاری شہر بدری کا حکم منسوخ کرتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ پولیس کے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ ان کی سرگرمیوں سے عوام میں خوف، خطرہ یا امن و امان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یعنی اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حکومت کے خلاف وروध کرتا ہے تو وہاں کا ایم ایل اے یا ممبر پارلیمنٹ جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ ایس پی پر دباؤ ڈالتا ہے کہ اس کو تڑی پار کرو، اس کو تھوڑی سی مزہ چکھاؤ، پھر ایس پی بیچارہ پریشر میں آ کر بدماشی کرتا ہے اور اسنویدھانک کام کرتا ہے۔ لیکن ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ اچھا ایس پی کیا دکھاتا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کیا دکھاتا ہے کہ ان کے احتجاج اور اس آدمی سے شہر کے امن و امان کو، شانتی کو خطرہ ہے۔ لیکن حکومت نے کہا کہ اگر کوئی، کورٹ نے کہا کہ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے سے کوئی امن و امان کو نقصان نہیں پہنچتا اور حکومت کے خلاف احتجاج کرنا یہ ہر شہری کا سنویدھانک ادھیکار ہے۔ آئیے ناظرین، آندھرا پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آندھرا پردیش سرکار نے 333 حاجیوں کو مالی مدد، مالی تعاون پیش کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وجے واڑہ امبارکیشن پوائنٹ سے روانہ ہونے والے عازمین کے کھاتوں میں ڈی بی ٹی کے ذریعے رقم منتقل کی گئی ہے۔ ریاست کی حج کمیٹی کے چیئرمین حاجی شیخ حسن بادشاہ نے جمعہ کو پریس کانفرنس سے بتایا کہ آندھرا پردیش کے تقریباً 2000 عازمین وجے واڑہ، بنگلورو اور حیدرآباد کے امبارکیشن پوائنٹ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تھے۔ تمام عازمین مناسک حج کی ادائیگی کے بعد بخیریت اپنے گھروں کو واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے اپنا انتخابی وعدہ پورا کرتے ہوئے وجے واڑہ سے روانہ ہونے والے ہر عازم حج کو 1 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کی ہے۔ ناظرین، ریاست گجرات کی راجدھانی احمد آباد سے ہمارے رپورٹر مفتی اسماعیل سمرا نے بتایا کہ گجرات اے ٹی ایس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے جیش محمد کے مبینہ 8 ممبران کو، ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ یو اے پی اے کے تحت ان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ان میں 18 اور 19 سال کی عمر کے 2 نوجوان بھی شامل ہیں جو مبینہ طور پر گجرات میں تنظیم کا یعنی جیش محمد سنگٹھن کا فعال ایکٹیو نیٹ ورک قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اے ٹی ایس کے مطابق گرفتار افراد کو جمعرات کے روز گجرات کے مختلف اضلاع اور پڑوسی ریاست مدھیہ پردیش سے حراست میں لیا گیا ہے۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اے ٹی ایس نے صحیح کارروائی کی ہے یا غلط کارروائی کی ہے، کیونکہ اکثر یہ دیکھنے ملتا ہے کہ جن جوانوں کو اٹھایا جاتا ہے 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد وہ بے قصور باعزت رہا ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی حکومت اور پولیس والے خراب کر دیتے ہیں۔ اب یہ 8 بھی اٹھائے گئے ہیں، اب یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا کہ ان کے کیس میں کتنا دم تھا اور اے ٹی ایس نے کتنی صحیح کارروائی کی۔ ناظرین، اس وقت کانگریس کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ نریندر مودی اور امیت شاہ حکومت میں
انتخابی جمہوریت کو سنگین خطرات لاحق ہے۔ یعنی الیکشن جو جمہوری طریقے سے ہوتا ہے، پاردرشتا سے ہوتا ہے، کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ نریندر مودی اور امیت شاہ سرکار نے جمہوری انتخاب کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ یعنی مودی اور امیت شاہ کل ملا کے بی جے پی کی تمام ایکٹیویٹی ایسی ہے جو الیکشن جمہوری طریقے سے الیکشن کو نقصان پہنچا رہی ہے اور انتخابی جمہوریت کو سنگین خطرات پیش کر رہی ہے۔ یعنی الیکشن کو پوری طریقے سے غلط دشا میں لے جانے کا کام بھارتی جنتا پارٹی کر رہی ہے، اور ایس آئی آر کے ذریعے سے، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر یا ای وی ایم کے ذریعے سے گھوٹالے کر کے، کرپشن کر کے، پیسوں کا استعمال کر کے جمہوری طریقے سے الیکشن جو ہوتے تھے، پاردرشتا اور پاک طریقے سے ہوتے تھے، بی جے پی نے اس کو پوری طریقے سے گندا کر دیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، رام مندر میں جو چڑھاوا چوری ہوا ہے، کروڑوں روپے کا جو گھپلا ہوا ہے، اور جسے بھگوان مانتے ہیں، ان چوروں نے بھگوان کو بھی نہیں بخشا۔ رام مندر کے بنانے میں کرپشن، اور اب رام مندر کے چڑھاوے کی چوری، یہ سب بھارتی جنتا پارٹی کے دور میں دیکھنے مل رہا ہے۔ لیکن اب رام مندر چڑھاوا چوری کا معاملہ ہے، مدعا جو ہے وہ کافی گرمایا ہوا ہے۔ اسی کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ دگ وجے سنگھ جو مدھیہ پردیش کے ہیں اور کانگریس کے سینئر لیڈر ہے، دگ وجے سنگھ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں ایودھیا جاؤں گا اور مقدمہ درج کروں گا۔ آخری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ہائی کورٹ نے، بمبئی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ امیت شاہ مرد آباد کا نعرہ لگانا یہ تڑی پار کرنے کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ واہ یار، ارے کچھ بھی چلنے دے رہا بھائی امیت شاہ۔ یعنی اگر کوئی تیرے مرد آباد کے نعرے لگائے تو بی جے پی سرکار اور بی جے پی سرکار کے ہاتھ میں اور انڈر میں کام کرنے والی پولیس اسے تڑی پار کرے گی۔ قانون ابھی زندہ ہے، سنویدھان ابھی زندہ ہے۔ ہائی کورٹ نے کلیئر کہہ دیا کہ امیت شاہ مرد آباد کا نعرہ لگانا تڑی پار کرنے کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ عدالت نے کہا کہ پولیس کو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی غلام نہیں بلکہ عوام کی خدمت کرنے والی مشنری ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا کورٹ نے، بالکل صحیح کہا۔ پولیس کیا کر رہی ہے کہ پولیس سرکار کی غلام، سرکار کی چاٹوکار اور سرکار کے جوتے چاٹنے والا کردار ادا کر رہی ہے پولیس۔ یعنی اگر کوئی نریندر مودی مرد آباد، امیت شاہ مرد آباد کا نعرہ لگائے تو یہ اس کا حق ہے، جی ہاں، یہ اس کا سنویدھانک حق ہے کہ وہ حکومت کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے۔ اور اب بمبئی کی پولیس بولو یا مہاراشٹر کی پولیس بولو یا جہاں جہاں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے، وہاں کی پولیس دلال کا کردار ادا کرتی ہے اور جوتے چاٹتی ہے، تلوے چاٹتی ہے، اور وہاں کے کسی لوکل نیتا کے کہنے پر اس شخص کو جو ان کے خلاف دھرنے آندولن سنویدھانک طریقے سے کر رہا ہے اس کو تڑی پار کرواتی ہے۔ لیکن بمبئی ہائی کورٹ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بمبئی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ امیت شاہ مرد آباد یا سرکار مرد آباد یا وزیر اعظم نریندر مودی مرد آباد کا نعرہ لگانا یہ تڑی پار کرنے کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ اور کورٹ نے باقاعدہ پولیس والوں کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا کہ تم وزیر اعلیٰ یعنی مکھیہ منتری یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم پردھان منتری کے غلام نہیں، تم کو جنتا کی سیوا کرنے والا بننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مہاراشٹر کی پولیس کو عقل آئیں گی اتنی بے عزتی کے بعد۔